بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی الہامی سماوی کتاب ہے۔ قرآن مجید دنیا کی تمام کتابوں میں سے سب سے افضل، بہتر اور برتر کتاب ہے۔ آپ نے دنیا جہان کی کتابوں کو دیکھا ہوگا کہ اکثر کتابوں کے مصنفین جب اپنی کتابوں کو تالیف کرتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، تو شروع میں ایک عبارت درج ہوتی ہے، پہلے صفحے پر ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی، کوتاہی، کوئی غلطی نظر آئے تو مصنف کی رہنمائی کر دی جائے، اس میں اصلاح کی گنجائش ممکن ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مرتب کیا، اس کو نازل کیا، تو اس کے پہلے صفحے پر ہی لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں مصنف کو، مؤلف کو اس کی غلطیوں کی طرف رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، رتی برابر کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید کی اس پہلی آیت، پہلے صفحے پر یہ درج عبارت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھیں تو اس میں غلطیاں کو تلاش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کے اندر جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو میری کجروی ہے، جو میری ٹیڑھ پن ہے، ہم اپنی اس ٹیڑھ پن کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھیں۔ قرآن مجید میں ٹیڑھ پن کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے مطابق اپنی کجروی اور اپنی ٹیڑھ پن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن مجید جو آدمی بھی اس کے ساتھ کسی قسم کی نسبت تعلق قائم کر لے، قرآن مجید کے ساتھ جس اعتبار سے جڑ جائے، وہ بندہ خیر سے خالی نہیں ہے، بھلائی سے محروم نہیں ہے۔ کوئی آدمی قرآن مجید کے ساتھ کسی طرح کا تعلق بحال کر لے، اس کے ساتھ نسبت قائم کر لے، قرآن مجید میں اس کے ساتھ کسی اعتبار سے جڑ جائے، یہ بندہ خیر سے خالی نہیں ہے، بھلائی سے محروم نہیں ہے۔ میری اس بات کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور نسبت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو سنتا ہے، قرآن مجید کو سننے کا شوق رکھتا ہے، قرآن مجید کو سماعت کرنے کا ذوق رکھتا ہے، اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ، اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ وہ اس اعتبار سے بہت گہرا ہے کہ وہ قرآن مجید کو سننے کا شوق رکھتا ہے۔ یہ سننے والا یہ بھلائی سے محروم نہیں ہے، خیر سے خالی نہیں ہے۔ ایک دوسرا آدمی، اس کا قرآن مجید کے ساتھ نسبت اور تعلق یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، پڑھنے کا شوق ذوق رکھتا ہے، جب بھی دیکھو وہ قرآن مجید کی قرات کرتا ہے، نماز سے سلام پھیرتا ہے، قرآن مجید اٹھاتا ہے، اگلی نماز پڑھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے، قرات کے ساتھ اس کا شوق ہے، لگن ہے، یہ بندہ خیر سے خالی نہیں ہے، بھلائی سے محروم نہیں ہے۔
ایک آدمی اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ یہ ہے، گہرا قسم کا نسبت اور تعلق قائم کیے ہوئے ہے کہ وہ قرآن مجید کو غور سے پڑھتا ہے، تدبر سے پڑھتا ہے، معانی کا، مطالب کا، تشریحات کا خیال رکھتا ہے، قرآن مجید تفسیر کے ساتھ، معنی و مطالب کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس کا نسبت، اس کا تعلق، قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھتا ہے۔ یہ بندہ خیر سے خالی بلائی سے محروم ہے نہیں۔ آئیے میرے ساتھ رہیے، ایک آدمی اس کا نسبت، اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے، اپنے ذہن میں نشین کرتا ہے، قرآن مجید کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتا ہے، قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بندہ بھی خیر سے خالی اور بھلائی سے محروم نہیں ہے۔ ایک آدمی قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہی قرآن مجید کی کوئی آیت سن لی وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بندہ خیر سے خالی، یہ بھلائی سے محروم ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت، تعلق یہ ہے، یہ درس و تدریس کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ، درس و تدریس کے اندر مشغول ہے، لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ یہ استاد بن گیا ہے، قرآن مجید لوگوں کو پڑھاتا ہے، یہ بندہ خیر سے خالی نہیں ہے، بھلائی سے محروم نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کو فروغ دینے کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس پر خرچ کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیو، الغرض مختصر بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی آدمی کسی اعتبار سے نسبت قائم کر لے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے، اس کے ساتھ تعلق بحال کر لے۔ کوئی ایسا آدمی جس نے کسی اعتبار سے تعلق کو جوڑ لیا، یہ بندہ خیر سے خالی نہیں ہے، بھلائی سے محروم نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے، میں نے سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت اور تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سنتا ہے، یہ خیر سے خالی نہیں ہے، یہ بندہ بھلائی سے محروم نہیں ہے۔ قرآن مجید دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن کی قرات کی جائے، قرآن مجید پڑھا جائے، پھر تم نہایت توجہ کے ساتھ کان لگا کر غور سے سنو، خاموشی اختیار کرو، انتہائی توجہ انہماک کے ساتھ قرآن سنو، لعلکم ترحمون، اس لیے تاکہ تم پر رحمت برسے، تم پر رحم کیا جائے۔ کیونکہ جو بندہ قرآن مجید سنتا ہے، یہ ڈرائیو کر رہا ہے، اپنی گاڑی چلا رہا ہے، اس میں ساتھ میں قرآن مجید کی وہ تلاوت لگا لی ہے، قرآن مجید سن رہا ہے، اس نے صبح اپنی دکان کا شٹر اوپن کیا ہے، دکان کھول لی ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت لگا لیتا ہے، قرآن مجید کو سنتا رہتا ہے، یہ قرآن مجید سنتا رہتا ہے، ڈرائیو کرتا رہتا ہے، اپنی دکان چلاتا ہے، ساتھ ساتھ قرآن سنتا ہے۔ یہ قرآن جب تک سنتا رہتا ہے، لعلکم ترحمون، برابر رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ قرآن مجید کو سننے والا جس پر رحمتیں برس رہی ہیں، یہ خیر سے خالی، یہ بھلائی سے محروم ہے؟ قرآن مجید کو سننے والا، اس کا تعلق یہ ہے، اس کی نسبت یہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن مجید کو سنتا رہتا ہے، رحمتیں برستی ہے، یہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ وہ آدمی، اس کی نسبت، اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ یہ کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی قرات کرتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قرآن مجید کل اللہ کے دربار میں تمہارا سفارشی بن کے آئے گا۔ قرآن مجید پڑھنے والا، اس کا تعلق نسبت یہ ہے، قرآن کی قرات میں مگن ہے، اس کی مشغولیت یہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق یہ ہے، گہری نسبت یہ ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، قرات کرنا، شوق، تعلق یہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے والا، فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فرمایا یہ قرآن مجید
اس کے لیے سفارشی بن جائے گا کل قیامت کے دن. اے اللہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں, تیری صفت کا حصہ ہوں. یہ بندہ میری قرات کیا کرتا تھا, مجھے پڑھا کرتا تھا, میرے ساتھ ذوق شوق تھا. اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں جگہ دے دے. بندے کے لیے سفارشی کے لیے کام آئے گا قرآن مجید. فرمایا پڑھا کرو. اب مجھے بتائیے کہ جس کے لیے قرآن سفارشی بن جائے, اس کے پڑھنے کی وجہ سے, یہ پڑھنے والا خیر سے خالی ہے, بھلائی سے محروم ہے. فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ فلہ اجران. فرمایا ایک وہ آدمی جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے, اس کی زبان موٹی ہو چکی ہے, توتلا بولتا ہے, زبان میں لکنت ہے, اسے بولنے میں گفتگو کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے, اس کی آنکھیں اب کام نہیں آتی, اس کی موٹی موٹی اینکیں لگا کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے, بڑی دشواری سے پڑھتا ہے. فرمایا ایک وہ آدمی جو بڑی سہولت سے قرآن پڑھتا ہے, دوسرا وہ آدمی وہو شاق علیہ, اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, موٹی اینک لگانی پڑتی ہے, آنکھیں کام نہیں کرتی, بینائی چلی گئی ہے, اور پھر اس کے باوجود بڑی مشکل ہونے کے باوجود وہ قرآن مجید پڑھتا ہے. فرمایا فلہ اجران, یہ بھی بھلائی سے خیر سے محروم نہیں ہے, اس کو تو ڈبل اجر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا کرتے. وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ, اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, گفتگو میں لکنت ہے, بات اچھی طرح نہیں کر سکتا, لوگوں سے بات کرتا ہے, دو دو تین تین بار وہ جملہ لفظ بولتا ہے, لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں, اس کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں, اور اس انداز میں وہ لکنت کرنے والا آدمی قرآن پڑھتا ہے مشکل کے باوجود. زبان ساتھ نہیں دیتی, اس کی نگاہیں کمزور ہیں, آنکھیں ساتھ نہیں دیتی, دماغ کمزور ہو چکا ہے, اس کا دماغ ساتھ نہیں دیتا, اس مشکل کے باوجود قرآن مجید کو پڑھنے والا. فرمایا فلہ اجران, اس کے لیے ڈبل اجر ہے. سمجھ یہ آیا کہ جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے, پڑھنے کی نسبت ہے, تعلق پڑھنے والا ہے, خیر سے خالی نہیں. یہ بندہ قرآن مجید, اس کا غور فکر, معنی مطلب, تشریح توضیح تفسیر, اللہ تعالیٰ مجھے کیا رہے ہیں, مجھ سے مخاطب اللہ ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے. یہ بندہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید کا معنی غور و فکر کر کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فرمایا کیا مسئلہ ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے, تم قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن مجید کو ہم نے بہت آسان کر کے نازل کیا ہے. قرآن مجید میں اس کا تدبر حاصل کرنے والا کوئی عقل مند قرآن مجید پڑھے تو صحیح. معنی مفہوم کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے والا خیر سے خالی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ, وادی عقیق, وادی بطحان, صبح صبح کوئی بندہ وہاں پر جائے اور بغیر جنگ و جدل کے, بغیر کسی لڑائی کے, بغیر کسی پریشانی مسئلے کے, اور پھر بغیر اپنے پیسے کو خرچ کیے وہاں بہترین عربی نسل کے سرخ اونٹ, کوہانوں والے موٹے تازے 2 اونٹ لے کر آ جائے. کا ایک آدمی صبح سویرے وادی عقیق میں, وادی بطحان میں, وہاں ان وادیوں کے اندر بہترین عربی نسل کے سرخ 2 موٹے موٹے بہترین اونٹ لے کر آ جائے. فرمایا ان 2 اونٹوں کی ملکیت سے بہتر یہ ہے کہ بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ کر پڑھ لے, سمجھ کے پڑھ لے, غور و فکر تدبر سے پڑھ لے, معنی مفہوم کے ساتھ پڑھ لے. فرمایا بہتر ہے یہ بندہ.
सहाबी तड़प है, अमल की लालच है, नेक अमल की तड़प और हिर्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए, अगर मैं 3 आयतें समझ के पढ़ लूं तो फरमाया 3 बेहतरीन ऊंटों से बेहतर है। अल्लाह के रसूल हम आयतों की तादाद बढ़ाते जाएंगे। कहा अल्लाह तबारक व तआला ऊंटों की तादाद बढ़ाते जाएंगे। मिन आदादि रमलिहिन्ना, फरमाया अल्लाह ऊंटों की तादाद बराबर बढ़ाते जाएंगे। माना ये है, समझ ये आया कि कुरान मजीद को गौर व फिक्र से पढ़ने वाला, इसकी निस्बत ताल्लुक कुरान मजीद के साथ ये है कि कुरान मजीद समझ के पढ़ता है अल्लाह ने मुझे कहा क्या है, रब ने मुझे फरमाया क्या है, रब मेरे लिए पैगाम क्या लेके आए हैं। ये बंदा भी खैर से खाली और भलाई से महरूम नहीं है। मुसीबत ये है, मसला और अलमिया ये है कि मुझे आज एक गलत सबक पढ़ा दिया गया कि बंदे तू कुरान मजीद को समझ नहीं सकता, तू कुरान मजीद, तेरी अकल कहाँ कि रब के कलाम को समझ बैठे। ये कलाम तो सिर्फ उलमा के लिए है, इसके लिए पहले 18 उलूम पढ़ने पड़ेंगे, 17 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, 40 किताबों का इल्म हासिल करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं कुरान समझ आएगा। तू कुरान नहीं पढ़ सकता, फिर मुझे बताइए कुरान मजीद का मौजज़ा क्या मौजज़ा है कि अनपढ़ आदमी को, आम आदमी को समझ ना आए। कुरान मजीद एक ऐसी तासीर है, एक ऐसा खूबसूरत कलाम है, इसको डॉक्टर अपने जहन से पढ़ेगा तो अल्लाह की मारिफत हासिल करेगा, किसान अपनी खेती बाड़ी के जहन से पढ़ेगा तब भी इसे अल्लाह की पहचान हो जाएगी। हमारे जहनों को उलझा दिया गया, तकसीम तफरीक कर दी गई कि भाई ये मौलवी का काम है, तुम्हारे बस का रोग नहीं है कि तुम कुरान को समझ लो। और यही वजह है कि मुआशरे में जहालत है, दीन से दूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े ने मुझे कुरान पढ़ने से, समझने से रोक, मुझे सबक उल्टा पढ़ा दिया गया। हाँ मेरे मोहतरम भाइयों, मैं कह रहा था कुरान मजीद गौर फिक्र से पढ़ने वाला ये खैर से खाली और भलाई से महरूम नहीं है। कुरान मजीद इसके साथ इस बंदे का ताल्लुक, निस्बत और जुड़ा हुआ इस अंदाज से है कि कुरान मजीद पर अमल करता है, कुरान मजीद पर अमल करता है। इक़राउल कुरान वअमलू बिही, फरमाया कुरान मजीद पढ़ो, इस पर अमल करो। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन, फरमाया कुरान मजीद पर अमल की वजह से अल्लाह लोगों को, अक़वाम को, अफराद को बुलंदियां अता करते हैं, और कुरान मजीद पर अमल न करने की वजह से, छोड़ने की वजह से अल्लाह ज़िल्लतों के अंदर, पस्तियों के अंदर, मस्कनतों के अंदर अल्लाह बंदे को गिरा देते हैं, बंदा दलदलों में फंस जाता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा, इसका ताल्लुक ये है कुरान मजीद पर अमल करता है। इसे पता चल गया अक़ीमुस्सलाह, नमाज अल्लाह ने फ़र्ज की है, मसला कुरान में आ गया है। आतुज़ ज़कात, ज़कात देनी पड़ेगी, बात कुरान में आ गई है, वो अमल करता है। वबिल वालिदैनि एहसाना, इसने वालिदैन के साथ नेकी शुरू कर दिया कि मसला कुरान में आ गया है, इसका कुरान मजीद के साथ निस्बत और ताल्लुक क्या है? अमल। ये तो सोने पे सुहागा है, और जिसकी निस्बत कुरान मजीद के साथ अमल वाली हो वो तो सोने पे सुहागा है। ये तो बड़े शान की बात है कि एक आदमी कुरान मजीद पर अमल करे। हाँ मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान मजीद पर अमल करने वाला, इसकी निस्बत ताल्लुक अमल करने वाला खैर से खाली और भलाई से महरूम है। आइए आगे चलते हैं। कुरान मजीद, उसके साथ उसकी निस्बत ताल्लुक, कुरान मजीद को ज़बानी याद करता है, हिफ्ज़ करता है, ज़हन नशीन करता है, अपने जहन में, अपने दिल दिमाग में कुरान मजीद को जगह देता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ से अब इस मेरे मसले से कि कुरान मजीद को याद करने वाले, हिफ्ज़ करने वालों की बात आ गई है, तो मत समझिए कि इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो
باقاعدہ طور پر قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، کلاس میں بیٹھتے ہیں، صرف وہ نہیں، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن مجید کو یاد کرنے والا اسے پورا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک یاد ہے، اسے 2-4 پارے یاد ہیں، 2-4 سورتیں یاد ہیں، 2-4 رکوع یاد ہیں، اسے جتنا یاد ہے اللہ کل قیامت کے دن قرآن مجید کو یاد کرنے والا، ذہن نشین کرنے والا، جتنا اس کو حصہ قرآن مجید کا یاد ہے، اللہ اسے کل قیامت کے دن کہیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، میرے بندے تو نے قرآن مجید جتنا یاد کیا ہے، تجھے 2 رکوع آتے ہیں، 4 رکوع آتے ہیں، 2-4 سورتیں سے پارے آتے ہیں، پورا قرآن آتا ہے، اقرا پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور جس طرح تو قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں بڑے خوبصورت انداز سے کیا کرتا تھا، بڑے انہماک توجہ سے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، آج اسی انداز سے پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیری رکوع، تیری سورت، تیری آیت ختم ہو جائے، جتنا تجھے یاد ہے جہاں ختم ہو جائے وہ تیرا جنت کے اندر تیرا وہ کیا درجہ ہوگا، تیرا گھر ہوگا۔ قرآن مجید اس کے ساتھ اس کی نسبت تعلق یہ ہے، قرآن مجید یاد کرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، 2-4 سپارے یاد ہیں، 5-6 سورتیں یاد ہیں، جتنا قرآن مجید کا حصہ یاد ہے اس لگن کے ساتھ یاد کیجئے، اگلا سٹیپ اور اگلا ہدف قائم کیجئے۔ 2 رکوع یاد ہیں، اگلا رکوع یاد کروں گا، 3-4 سپارے یاد ہیں، اگلا سپارہ شروع کروں گا، 5-6 سورتیں یاد ہیں، اگلی سورت شروع کروں گا، تاکہ میں جتنا قرآن مجید کا حصہ یاد کرتا جاؤں، اللہ کل قیامت کے دن میرے لیے یہ کہے کہ جتنا تجھے یاد ہے تو جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت تعلق یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ذہن نشین کرتا ہے۔ یہ بندہ خیر سے خالی اور بلائی سے محروم ہے۔ اچھا، یہ تو وہ بات تھی، یہ تو وہ حدیث تھی جو سب کے لیے عام ہے کہ جس نے جتنا یاد کیا، اور رہی بات ان کے لیے جنہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کو یاد کیا، حفظ کیا، حفظ کی کلاس میں آتے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قرآن مجید یاد کرتے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید یاد کیا، قرآن مجید کا حافظ ہے۔ اللہ اکبر، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو بلائیں گے اور اس کے سر پر تاج الوقار رکھیں گے، عزت کا ایسا تاج رکھیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنیوں سے زیادہ ہو۔ اچھا، ایک بات یہاں پر میں اور بات بیان کرتا ہوں، وہ بھی ذرا توجہ سے سنیے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کے حافظ کے حوالے سے 1-2 باتیں غلط رائج ہیں، ان کی بھی نشاندہی کروں گا اور پھر جو صحیح بات ہے اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے، معروف یہ ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ تاج الوقار پہنائیں گے۔ والدین کو کیا پہنائیں گے؟ عزت کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی موتی اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ سند رسول اللہ علیہ السلام سے صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ تاج الوقار والدین کو نہیں بلکہ اس حافظ قرآن کے سر پر رکھا جائے گا۔ مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حافظ قرآن کا اعزاز رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے سر پر ایک ایسا تاج الوقار اور عزت کا تاج اس کو پہنائیں گے کہ جس کے موتی کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ والدین کے بارے میں نہیں ہے، یہ کس کے بارے میں؟ حافظ قرآن کے بارے میں۔ اچھا، یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر والدین محروم رہیں گے؟ والدین خیر سے خالی رہیں گے؟ انہوں نے اپنے اولاد کو وقف کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے
مصروف رکھا کہ قرآن مجید کی تعلیم کو پڑھنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، قرآن مجید کے لیے وقف کر دیا، کیا یہ والدین خیر سے خالی رہیں گے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ کسی انداز سے کوئی بندہ جڑ جائے وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ آئیے مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ روایت، اور اس روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جس کے پہلے ٹکڑے میں حافظ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے سر پر تاج الوقار رکھا جائے گا، اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں یہ ہے، فرمایا وَيُقْصَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ، اللہ تعالیٰ والدین کو پوری انسانیت کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری بچہ، اس کے ساری انسانیت کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو اعزاز سے نوازیں گے۔ اور یہ اعزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل جنتی لباس عطا کریں گے اور جنتی چوگا ان کے اعزاز میں ان کو پہنایا جائے گا۔ والدین بھی خیر سے خالی اور بلائی سے محروم نہیں رہیں گے۔ ابھی جمعہ سے پہلے مجھے یاسین بھائی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ ہم نے اس مسجد کے اندر قرآن مجید کے حفظ کی کلاس کا آغاز کر لیا ہے۔ کل قیامت کے دن کے اعزاز حاصل کرنے کے لیے ساری انسانیت کے سامنے اپنے آپ کو خوش دیکھنے کے لیے اور اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کو یہ اعزاز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کل قیامت کا دن ہو اور ساری انسانیت کی موجودگی میں میرے بچے کو، میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا کرے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کی وجہ سے اس کے سر پر تاج الوقار رکھے۔ آج دنیا کے چھوٹے سے جلسوں کے اندر جس میں صرف چند ہزار لوگ ہوتے ہیں، ان میں اگر کسی کو اعزاز سے نواز دیے وہ پھولے نہیں سماتے اور لوگ اش اش کرتے ہیں۔ ہم ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے فلاں جگہ پر یہ اعزاز حاصل کیا ہے، اس کو یہ اعزاز ملا ہے، یہ اسے انعام ملا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا ہی وہ تصور ذرا کیجئے، کیا ہی منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے سامنے میرے بچوں کو قرآن مجید کے حفظ کی وجہ سے اس کے سر پر تاج الوقار رکھے گا، پھر مجھے بھی اس اعزاز سے خالی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ والدین کو جنتی لباس عطا کریں گے، اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا، اعزاز، انعام، اکرام نوازا جائے گا۔ کیا میرے محترم بھائیوں ہم اس اعزاز کے لیے تگودو نہیں کریں گے؟ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بالکل قرب و جوار کے اندر اس مسجد کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کا باقاعدہ اہتمام کروا دیا۔ قرآن مجید کے ساتھ نسبت قائم کیجئے، اپنے بچوں کو وقف کیجئے۔ کتنے والدین ہیں ہم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو بس جس طرح تھی گزر گئی، کوئی کہنے والا سمجھانے والا تھا نہیں، بس ایسے ہی بول بڑکیوں میں گزار دی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بچے وہ کسی صحیح سمت پر، اچھے رستے پر چل پڑے۔ تو آئیے بہترین موقع ہے، اپنے بچوں کو حفظ کی کلاس میں داخل کرائیے۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ کسی آدمی کی کوئی سی نسبت ہو، کوئی سا بھی تعلق ہو، وہ بندہ خیر سے خالی نہیں ہے، بھلائی سے محروم نہیں ہے۔ یہ آدمی، اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے استاد بنا دیا ہے، درس و تدریس میں، افہام و تفہیم میں مصروف ہے، قرآن مجید کے ابلاغ کے لیے، تعلیم کے لیے وقف ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، متعلم ہے، معلم ہے، شاگرد ہے، استاد ہے۔ فرمایا یہ سب سے بہترین ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس کو رسول اللہ نے خیر کہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خیر سے، بھلائی سے محروم ہو سکتا ہے؟ آپ حفظ کی کلاس کا جائزہ لیں، آ کے حفظ کی کلاس میں کبھی جا کے دیکھیں تو صحیح، اپنی ظاہری نگاہوں سے بھی دیکھیں اس کلاس کو،
اور اپنی باطنی نگاہوں سے بھی دیکھیں اس کلاس کو۔ ظاہری طور پر نقشہ یہ ہے کہ بچے حفظ کی کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے نیچے صفیں موجود ہیں، وہ قالینوں پر بیٹھے ہیں، بہترین شاہانہ انداز ہے، پھٹیاں ان کے اوپر قرآن مجید رکھا ہے اور قرآن مجید کے ورق کردانی کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی ظاہری نگاہ سے آپ کو یہ نقشہ اور منظر نظر آئے گا، ایسے ہی۔ لیکن ایک اور منظر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ باطنی نگاہوں سے دیکھیے، روحانی نگاہوں سے دیکھیے کہ قرآن مجید کی کلاس کا جائزہ لیجئے، جو ظاہری طور پر مجھے ان صفوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا طالب علم اس کے پاؤں کے نیچے تو فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے، مجھے دکھائیے کہ اس اعزاز اور شان اور مرتبے کے لائق اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی اور کو کہا ہو تو کوئی جرت کرے اور کہے کہ اس سے زیادہ شان تو میری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان اور مرتبہ عطا کرتے ہیں اس طالب علم کو، فرمایا وہ ٹوٹی پھوٹی عام صفوں پر، وہ قالینوں پر نظر آنے والی آپ کو کلاس در حقیقت فرشتوں کے پروں پر برا جمع ہے۔ یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ طالب علم قرآن مجید کے لیے آنے والا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا، قرآن مجید کو یہ پڑھنے پڑھانے والا، قرآن مجید کے لیے وقف، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا اعزاز اللہ نے عطا کیا، یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہا کائنات کی ایک ایک چیز جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ساری کی ساری اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے۔ فرمایا حتیٰ کہ پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی اس طالب علم کے لیے، اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، اللہ سے رحمتیں مانگتی ہیں، برکتیں مانگتی ہیں، مغفرت مانگتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے بتائیے کہ اس طرح کا اعزاز، پروٹوکول، شان کسی اور کی ہے تو ذرا جرت کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایسی بلند بالا اور عرفہ کتاب ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی آدمی کسی اعتبار سے جڑ جائے، اس کے ساتھ نسبت قائم کر لے، اس کے ساتھ تعلق بحال کر لے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لے، یہ کوئی آدمی بھی خیر سے خالی اور بھلائی سے محروم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔